وزیر اعظم شہباز شریف پشاور موڑ سے نیو اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ تک میٹرو بس سروس منصوبے کی افتتاحی تقریب سے شرکت کے لیے پہنچے ہیں اور وہ تقریب سے اب سے کچھ ہی دیر میں خطاب کریں گے. یہ افتتاح کر رہی ہیں وزیر اعظم شہباز شریف اس منصوبے کا جو کہ پشاور موڑ سے نیو اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ تک عوام کو یہ سہولیات میسر آئیں گی اور اس تمام صورتحال کے حوالے سے وزیر اعظم شہباز شریف اس منصوبے کا افتتاح کر رہے ہیں اور اس منصوبے کے افتتاح کے بعد وہ اس تقریب سے خطاب بھی کریں گے. یہ منصوبہ عوام کو سہولیات فراہم کرے گا. پشاور موڑ سے اسلام آباد ایئرپورٹ تک میٹرو بس منصوبے کا افتتاح وزیر اعظم شہباز شریف نے کر دیا ہے. راولپنڈی اسلام آباد میٹرو بس توسیعی منصوبے پر اب تک 16 ارب روپے کا خرچ آ چکا ہے, جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر چیئرمین سی ڈی اے نے سال بھر کھٹائی میں پڑے رہنے والے اس منصوبے کو ایک ہفتے میں ہی مکمل کروایا ہے. اور اس حوالے سے آپ کو بتائیں تو 25.6 کلومیٹر طویل ٹریک کی تعمیر کا کام جنوری 2017 میں شروع ہوا تھا. اس حوالے سے آپ کو بتائیں تو وزیر اعظم نے اس منصوبے کا افتتاح کر دیا ہے. پشاور موڑ سے اسلام آباد ایئرپورٹ میٹرو بس منصوبے کا افتتاح آج وزیر اعظم شہباز شریف نے کر دیا ہے. اب اس کی تقریب سے اب سے کچھ ہی دیر میں وزیر اعظم شہباز شریف خطاب بھی کریں گے اور اس سہولت سے جو عوام کو سہولت میسر آئے گی, جو اس منصوبے کا باقاعدہ طور پر آغاز کر دیا گیا ہے, اس منصوبے کا افتتاح آج کر دیا گیا ہے, اس سے جس طرح سے عوام فائدہ اٹھاتے ہوئے دکھائی دیں گے, یقین طور پہ یہ عوام کے لیے ایک بہت اچھا منصوبہ قرار دیا جا رہا ہے. پشاور موڑ سے اسلام آباد ایئرپورٹ تک یہ تمام سہولت میسر آئے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب محمد شہباز شریف صاحب, معزز پارلیمنٹیرینز, سرکاری افسران, معزز خواتین و حضرات, السلام علیکم. میٹرو ماس ٹرانزٹ بس اورنج لائن روٹ کے اس افتتاحی تقریب میں, جو کہ ایک بہت ہی سادہ لیکن پروقار تقریب ہے, اس میں فاروق حسن آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہے. خواتین و حضرات, میٹرو ماس ٹرانزٹ بس اورنج لائن روٹ کا یہ جو افتتاح ہو رہا ہے یہ تقریباً 25.6 کلومیٹرز ہے. پشاور موڑ سے یہ شروع ہوگا اور ایئرپورٹ تک جائے گا. سن 2017 میں یہ پروجیکٹ اپروو ہوا اور اس کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ مکمل کرنا تھا نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے, اور اس کے آپریشنز جو ہیں وہ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ذمے ہیں. وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب محمد شہباز شریف صاحب نے جب حلف اٹھایا تو جو چند ایسے پروجیکٹس جن کا سب سے پہلے وزٹ ہوا ان میں سے ایک یہ پروجیکٹ تھا, اور انہوں نے 6 دن کی ڈیڈ لائن دی کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو کہ وہ اس کو مکمل کریں, اور آج الحمدللہ اس کا باقاعدہ افتتاح ہو رہا ہے. یہ اتفاق کی بات ہے, حسن اتفاق ہے کہ میٹرو بس پروجیکٹ پورے پاکستان میں جب بھی اپروو ہوا ہو اس کا افتتاح ہمیشہ محمد شہباز شریف صاحب نے ہی کیا. یہ بڑے کریڈٹ کی بات ہے. خواتین و حضرات, اب میں دعوت دینا چاہوں گا چیئرمین کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اس پروجیکٹ کے حوالے سے تفصیلات شیئر کیجیے. چیئرمین کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی اجازت سے سر. جناب وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف صاحب, معزز عمائدین شہر, پارلیمنٹیرینز, سرکاری افسران اور حاضرین محفل, السلام علیکم. Here, I would also like to extend a warm welcome and special gratitude to the Ambassador of Turkey, Mr. Mustafa Yarbakul, and Ms. Fang, the Deputy Head of Mission of China. Ladies and gentlemen, the buses that are plying today and the ones being imported from China, whereas the interim bus operations are being executed through a Turkish company. خواتین و حضرات, میٹرو بس پروجیکٹ پر کام 2017 میں شروع کیا گیا تھا اور آج 18 اپریل 2022 کو اس کا باقاعدہ افتتاح بدستِ وزیر اعظم انجام پایا ہے. یہ پروجیکٹ مختلف اتار چڑھاؤ کا شکار رہا اور 12 اپریل 2022 کو وزیر اعظم پاکستان نے عہدہ سنبھالتے ہی ہدایت دی کہ اس کو فی الفور آغاز کیا جائے, جبکہ وزیر اعظم پاکستان نے اس سلسلے میں 14 اپریل کو میٹرو بس روٹ کا تفصیلی دورہ کیا اور اس ضمن میں NHA اور CDA کو ضروری ہدایات بھی جاری کی. چنانچہ CDA اور NHA نے باہمی تعاون سے اس پروجیکٹ کو بقایا 72 گھنٹوں میں فعال بنایا اور آج ہم یہاں اس کی افتتاحی تقریب میں موجود ہیں. اس میں پنجاب میٹرو اتھارٹی کا ذکر کرتا چلوں
جن کی مدد سے اس روٹ پر 15 بسوں کو اورنج پینٹ کے ساتھ چلایا جا رہا ہے. میٹرو بس سروس کی بحالی کی تقریب میں ایک بار پھر وزیر اعظم پاکستان کا شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے اس سروس کا افتتاح کیا، اور میں اب گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Excellency Ehsan Mustafa, Ambassador and from a very brotherly country, Turkey, Madam Pang, Charge d'Affaires, Chinese Embassy, Honorable parliamentarians, guests, ladies and gentlemen, government officials, Assalamu alaikum. It's really a great honor to be here at this inaugural function of Orange Line metro system, which will start from Peshawar Mode all the way to Islamabad Airport. I'm very happy that our great friends from China and Turkey are contributing in this wonderful public transport system, directly or indirectly. China is a great friend which has stood by Pakistan throughout our history, and Chinese leadership, they have always supported Pakistan on all international forums and contributed immensely towards building Pakistan's economy. We are very grateful to President Xi Jinping for having gifted Pakistan CPEC, which is a game changer and which will be a game changer. We are also very grateful to my brother, Excellency President Tayyip Erdogan, and the people of Turkey who have supported Pakistan not only when Pakistan came to being, but before Pakistan was carved out of India. If we go through the pages of history, you will come to know how our forefathers supported the battle of freedom of Turkey under late Kemal Mustafa, and our forefathers, our mothers, their sons, somebody contributed bangles, some cash, some property, and was all sent to Turkey to assist its war of independence. And I can tell you without fear of contradiction, that our Turkish brothers and sisters not only haven't forgotten what
Muslims of subcontinent did for them, but they take it as a measure, as something which will be remembered by Turkish people for all times to come. Little did they know, our forefathers, that a time will come when Pakistan will come into being, and there will be many occasions when our Turk brothers and sisters will stand by us like a rock. And President Tayyip Erdogan, who's a modern leader who has strengthened Turkish economy, built Turkey, has really helped Pakistan in times of trouble and in times of peace. We are very grateful to President Tayyip Erdogan and the people of Turkey. Now I will speak in Urdu because I should have spoken a few words in English for their consumption. خواتین حضرات، آج یہ منصوبہ جو کہ بدقسمتی سے 4 سال تعطل کا شکار رہا، اور اس کا جو اوریجنل جو تخمینہ تھا وہ 16 ارب تھا، اور یہ تحفہ اسلام آباد کے باسیوں کو، ماؤں بہنوں اور بزرگوں اور نوجوانوں کو، طالب علموں کو، دکانداروں کو، نرس کو، ایک وکیل کو، ایک ٹیچر کو، ایک اسٹوڈنٹ کو، جو 2017 میں یہ تحفہ میاں نواز شریف صاحب نے دیا اسلام آباد کے رہنے والوں کو اور قرب و جوار کے رہنے والوں کو، اس نے 2018 میں آپریشنل ہونا تھا۔ بدقسمتی سے یہ منصوبہ جب حکومت بدلی تو جس طرح باقی تمام منصوبے کھٹائی کا شکار ہو گئے، یہ بھی منصوبہ بدترین تاخیر کا شکار ہو گیا، اور 4 سال یہ ابدی نیند سوتا رہا۔ اب بتائیے میرے بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں اور بہنوں، حقیقت یہ ہے کہ یہ آج کی بات نہیں، یہ ماضی کے اب کئی سالوں کی بات ہے کہ ہماری جو کل آمدن ہے قوم کی، پاکستان کی، اس آمدن میں سے کون سے ایسے اخراجات ہیں جو اس آمدن سے بڑی مشکل سے پورے ہوتے ہیں؟ وہ ہے ہماری ڈیٹ سروسنگ، یعنی قرضوں کے اوپر جو سود جو اس کی ادائیگی وہ اپنی قومی آمدن سے ادا ہوتی ہے، تنخواہیں اس سے ادا ہوتی ہیں، اور پہلے جو دفاع کے اخراجات تھے وہ قومی آمدن سے ادا ہوتے تھے، لیکن اب حالیہ سالوں میں خاص طور پر پی ٹی آئی کے دور میں ہمارے جو دفاع کے اخراجات ہیں وہ بھی اب بڑی حد تک، اگر 100% نہیں تو بڑی حد تک اب قرضوں سے ہم اس کو پورا کرتے ہیں۔ یہ ہے وہ بہت ہی گمبھیر صورتحال۔ تو جو ڈیولپمنٹ، قومی ترقی اور خوشحالی کے منصوبے ہیں، عوام کی بہبود، چاہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ ہے یا ہسپتال ہیں یا یونیورسٹیاں ہیں یا اور جو منصوبے ہیں، سڑکات ہیں، پل ہیں، یعنی میں کس شعبے کی بات کروں، وہ تو ہیں ہی بدقسمتی سے قرضوں کی اپنا کی حصول سے ہم ان کو پورا کرتے ہیں۔ مفتہ ایم رائٹ مفتہ؟ تو وہ قرضوں کے حصول سے ہم پورا کرتے ہیں،
اب یہ منصوبہ جو 16 ارب کا تھا، میں اسی کی مثال آپ کو دیتا ہوں، یہ 4 سال تعطل کا شکار رہا، پھر اس میں کٹوتی کر دی گئی، اس کو زگ زیگ بنا دیا گیا، اس کو کاٹ دو، اس کو کاٹ دو، تو وہ کاٹ کے یہ 12 ارب پہ لے آئے۔ اب اگر 12 ارب کو لے لیں تو 12 ارب کے اوپر سالانہ جو سود اٹھے گا، جس کو انٹرسٹ کہتے ہیں آپ، کاسٹ آف فنڈ، اگر 10% لیں تو وہ بنتا ہے 1 ارب 20 کروڑ روپیہ، اگر 5% لیں تو بنے گا 65-66 کروڑ روپے۔ اگر آپ 5% کو لے لیں، 10% چھوڑ دیں، یہ 5% کو لے لیں تو 4 سالوں میں 5 ملٹیپلائڈ بائی 60، یہ کوئی 2.5 ارب بنتا ہے۔ اور اگر 10% کو لیں تو یہ 4 ارب کو یہ فگر کراس کر جاتی ہے۔ مجھے بتائیں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر، کیا یہ اپنا خداداد ملک پاکستان، جس کی معیشت اس کو بالکل مروم المعیشت ہو چکی ہے، مفلوق الحال ہو گئے ہیں، کیا یہ 2.5 ارب یا 4 ارب چھوڑ کیا 100 روپیہ بھی نقصان برداشت کر سکتا ہے اس تعطل کی وجہ سے، جو کہ ایک انتہائی سنگین تعطل ہے؟ کوئی وجہ نہیں تھی، فنڈز موجود تھے، ہر چیز موجود تھی، جو چیز مفقود تھی، جو نہیں تھی، وہ تھی دا ول ٹو ورک، وہ اسپرٹ، وہ ایک عزم، وہ ولولہ کہ ہم نے اس قوم کی خدمت کرنی ہے۔ اس لیے کوئی سرکار کو کوئی سروکار نہیں تھا، وہ اپنا ہیلی کاپٹر وہ 55 روپے اپنا کہ وہ خرچے پہ بڑے سستے، اپنا خرچے پہ 55 روپے پہ آتے جاتے تھے اپنا دفتر اور اپنے رہائش گاہ پر۔ وزراء کے پاس بلٹ پروف گاڑیاں ہیں اور بڑی مہنگیاں آرام دہ گاڑیاں، ان کو کیا غرض تھی کہ ایک غریب کا بچہ اس نے سکول جانا ہے، ایک بیوہ نے جا کے کسی گھر میں برتن دھو کے اپنے بچوں کو رزق حلال کھلانا ہے، ایک بیمار ماں کو ہسپتال لے کے جانا ہے، ایک طالب علم کو اسکول لے کے جانا ہے، ایک ٹیچر کو اسکول اور یونیورسٹی لے کے جانا ہے، یا یونیورسٹی راستے میں آتی ہے۔ ان کو اس سے کوئی غرض نہیں تھی۔ اس کا اگر ان کو احساس ہوتا اور درد ہوتا تو بخدا یہ منصوبہ 4 سال چھوڑ یہ 4 گھنٹے تاخیر کا شکار نہ ہوتا۔ اور مجھے بتائیں کہ جو نواز شریف کے وزیر اعظم نواز شریف کے دور میں جو 4 منصوبے پبلک ٹرانسپورٹ کے، بلکہ 4 میٹرو بسیں، لاہور، ملتان، راولپنڈی، اسلام آباد، اور چوتھا اورنج لائن جو چین کی مدد سے دن رات ہم نے محنت سے مکمل کیا۔ اس میں بھی سیدھی بات ہے، میں نے آپ سے کل میں نے بادشاہ ڈیم میں نے تقریر کی تھی، آج پھر میں کہنا چاہتا ہوں ایون ایٹ دا کاسٹ آف ریپوٹیشن، کہ میں انشاءاللہ کبھی آپ سے غلط بیانی نہیں کروں گا۔ سیون کوئی غلطی ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، آنےسٹ مسٹیکس ہم سب سے ہوتی ہیں، لیکن ہوش و حواس قائم رکھتے ہوئے کبھی میں انشاءاللہ قوم سے غلط اعداد و شمار یا غلط بیانی نہیں کروں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ جو لاہور میں جو اورنج لائن جو ایک تحفہ ہے چین کا پاکستان کے لاہور کے عوام کے لیے، پنجاب کے عوام کے لیے اور پاکستان کے عوام کے لیے، کس طرح تعطل کا شکار کروایا گیا۔ پی ٹی آئی کے وکیلوں نے لاہور ہائی کورٹ میں اس کے خلاف پٹیشن دی، 1 سال سے زیادہ وہ وہاں پر لیٹیگیشن تھی، پھر آنریبل ججز نے 300 صفحے کا فیصلہ لکھا اور اس کو بالکل کلین چٹ دی۔ پی ٹی آئی کے وکیلوں نے گلے پھاڑ کے کہا کہ جناب اس میں اربوں کی کرپشن ہو گئی ہے۔ ججز نے کہا ہم اس کو دیکھیں گے۔ جب انہوں نے بڑے قریب سے اس منصوبے کو دیکھا اور بعض جو ایگریمنٹس کی جو شکیں تھیں وہ پبلک نہیں ہو سکتی تھی، انہوں نے اپنے چیمبر میں منگوا کے وہ ایگریمنٹ دیکھے تو انہوں نے پھر فیصلہ دیا فیصلہ جو انہوں نے اس کو ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ کہ اس کی اپنا مزید اس کی جو جیولوجیکل اس کی سروے ہونا چاہیے تھا، فلاں ہونا چاہیے تھا،
جو ان کا حق ہے، ہائی کورٹ کے ججز کا حق ہے، مگر کرپشن کا ایک دھیلا وہاں پر ثابت نہیں ہو سکا۔ پھر اس کے بعد ہم اپیل میں آئے یہاں پر اپنے سپریم کورٹ میں، تو عدالت عظمیٰ نے اس کیس کو ٹیک اپ کیا، اور پھر جو پی ٹی آئی کے جو آفس بیررز ہیں وہ پھر سامنے آ گئے۔ مرحوم جسٹس جاوید اقبال صاحب کے جو فرزند ہیں، میرے لیے یہ بلائی کا احترام ہے، لیکن وہ پی ٹی آئی کے آفس بیرر تو ہیں، انہوں نے جا کے اپلیکیشن دی سپریم کورٹ میں، پھر بعد میں انہوں نے وڈرا کی، پھر یہاں پر کیس چلا، اور کیس چلنے کے بعد وہ کیس مکمل ہوا، پھر آنریبل ججز نے ججمنٹ ریزرو کر لی، 8 مہینے کے بعد پھر وہ فیصلہ سنایا گیا۔ اس طرح 2-2.5 سال کی تاخیر ہوئی اورنج لائن میں، لیکن جب سپریم کورٹ نے اجازت دی تو پھر میں نے پھر اپنا لنگوٹا کا ساتھ دن رات ہم نے محنت کی، اور 90% تک منصوبہ ہم نے مکمل کر لیا جب ہماری حکومت ختم ہوئی تھی۔ مگر کیا کیجئے کہ بجائے اس کے کہ عوام کو ان کی سہولت پہنچانی ہے، پبلک ٹرانسپورٹ بہت شاندار ایئر کنڈیشن، اور اس کی جو پنکچویلٹی، یو کین میچ یور واچز ود اٹس پنکچویلٹی، اس کو بھی پھر انہوں نے تاخیر سے کام لیا، اور پھر پتہ نہیں یہ کب دوبارہ افتتاح ہوا، آئی ڈونٹ ریمبر دا ڈیٹ۔ میں میرے خیال میں جیل میں تھا جب وہ اس کو چلایا گیا، انہوں نے یہ اندر رہے جیل میں تو اس کو ہم چلا دیتے ہیں، تو پھر بڑی تاخیر سے منصوبہ۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ ہیں وہ واقعات جو کہ سینے کے اندر ہر وقت نشتر چبھوتے ہیں کہ اس غریب قوم کی تقدیر، مقدر، خوشحالی اور ترقی کا جس حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس کا فرض ہوتا ہے کہ وہ باپ بن کر اس قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے شبانہ روز کام کرے۔ پچھلوں نے کیا منصوبے بنائے، اگر اچھے منصوبے ہیں تو ان کو آگے لے کے چلے، اور اگر کوئی خراب منصوبہ ہے تو قوم کو بتائے کہ جناب یہ شاہ خرچی ہے، ہم اس کو نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ جو منصوبہ ہے جو پشاور موڑ سے ایئرپورٹ جاتا ہے، اس میں یقیناً وزیر اعظم تو کبھی انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا میں بیٹھوں، اور وزراء نے کبھی سوچا بھی نہیں میں بیٹھوں، گورنرز ہیں، چیف منسٹرز ہیں، یہاں پر تو خلق خدا نے بیٹھنا تھا، عوام نے بیٹھنا تھا، عظیم پاکستانیوں نے بیٹھنا تھا، معماروں نے بیٹھنا تھا، ایک ترخان نے بیٹھنا تھا، ایک انجینئر نے بیٹھنا تھا، ایک نرس نے بیٹھنا تھا، ایک وکیل نے بیٹھنا تھا، ایک اسٹوڈنٹ نے بیٹھنا تھا، ایک استاد نے بیٹھنا تھا، ایک بیوہ نے بیٹھنا تھا، ایک یتیم نے بیٹھنا تھا، ایک دکاندار نے بیٹھنا تھا، تاکہ وہ عزت سے اپنی دہاڑی کمائے۔ لیکن ان کو کوئی درد نہیں تھا، تو یہ 4 سال تاخیر کا یہ شکار ہوا یہ منصوبہ، اور یہ بالکل مرحوم ہو چکا تھا، وفات پا چکا تھا۔ 4 سال یہ بالکل یہ اپنا اگلی دنیا میں سویا ہوا تھا۔ پھر آج سے 7 دن پہلے جب آپ نے مجھے اپنا اس ملک کا قائد خادم پاکستان بنایا، ان ہمارے آنریبل ممبرز نے اور ہماری جو متحدہ جو کولیشن پارٹیز کے تمام ممبران نے، تو میں پھر اگلے دن یہاں پر آیا، اور یہ 4 سال جو موت کی کیفیت آ رہی تھی جس منصوبے پہ، تو پھر یہ 4 دنوں میں مکمل کر کے آج اس کا افتتاح ہو رہا ہے بالکل الحمدللہ۔ اس میں ہزاروں لوگ سفر کریں گے، اور رمضان شریف کے مہینے میں یہ دعائیں دیں گے آپ کو، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اب دن رات کام کیا، اس میں جو چیئرمین جو ہے سی ڈی اے وہ ان کی ٹیم نے، اور جو ان کے جو پلانرز ہیں جہانزیب خان وہ، اور تمام افسران فردن میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ این ایچ اے میں اگر کسی نے اچھا کام کیا میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مجھے کسی سے کوئی گلہ نہیں، کسی سے کوئی دشمنی نہیں۔ جو قوم سے محبت کرتا ہے اور قوم کے لیے دن رات کام کرتا ہے، وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ اور جو قوم کی خدمت نہیں کرتے اور قوم کا وقت ضائع کرتے ہیں، وسائل کو ضائع کرتے ہیں، وہ پھر ان سے خدا حافظ، کیونکہ یہ ملک جو ہے بڑی مشکل سے، بڑی قربانیوں سے بنا ہے یہ ملک۔ تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آج
اس کا افتتاح ہو رہا ہے. اور بسیں ہم نے پنجاب جو ٹرانسپورٹ اتھارٹی ہے ان سے 15 بسیں ہم نے ادھار لی ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ اگر کام نکالنا ہو, اگر دل میں تڑپ ہو تو راستہ پھر اللہ تعالیٰ بتاتا ہے. وہ شعر جو میں اکثر پڑھتا رہتا ہوں وہی تو ہے کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, جہاں سے چاہیں گے راستہ وہیں سے نکلے گا. وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے, مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا. یہ تو ہمت کی اور ہمت کی عزم, ہمت کی داستان یہ ہے اور کچھ نہیں ہے, کوئی رام کہانی نہیں. تو آج یہ شروع ہو رہا ہے اور رمضان شریف میں یہ مسافر جو ہیں وہ فری جائیں گے, ان کے اوپر ٹیکس نہیں ہوگا, کوئی ان کو ٹکٹ نہیں دینی پڑے گی, تاکہ جو 4 سال کی تاخیر ہوئی ہے وہ تو کمپنسیٹ نہیں ہو سکتی, لیکن کم سے کم ان کو یہ احساس ہو کہ یہ ایک کولیشن گورنمنٹ آئی ہے اور اس کا یہ ایک احسان بھی نہیں ہے, انہوں نے اپنا فرض ادا کیا ہے اور اپنے بچوں اور ماؤں اور بہنوں اور نوجوانوں کو اور تاجروں کو, ایک ڈاکٹر کو, ایک خاک روب کو, ایک آرڈلی کو, ایک کلاک کو آج اس میں جانے کی اپنا فری ہم دے رہے ہیں. اور پھر رمضان شریف کے بعد اس کے لیے باقاعدہ اس کے مشینیں بھی آ گئی, ٹکٹس کی ہر چیز آ گئی ہے. وہ انشاءاللہ ہم اس کے آپ کو پر وہ بڑا آرگنائزڈ ہوگا. میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے محترم جناب میاں نواز شریف کا بےحد شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے منصوبہ اسلام آباد کے عوام اور قرب و جوار کے عوام کے لیے دیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ میں کہوں گا کہ خدمت کا ساتھ دینا ہے یا پھر فریب کا ساتھ دینا ہے, خدمت کا ساتھ دینا ہے یا پھر فریب کا ساتھ دینا ہے, جھوٹ کا ساتھ دینا ہے یا پھر وعدوں کی تکمیل کا ساتھ دینا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ وقت ہے جو کہ وعدوں کی تکمیل کا آ پہنچا, اور انشاءاللہ میں یہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ دن رات ہم کوشاں ہوں گے, دن رات ہم خدمت کریں گے. اور مصیبت یہ ہے, مشکل یہ ہے کہ پچھلے حکومت کے وزیر اعظم پر گھبراہٹ یہ ہے کہ یہ کولیشن حکومت آئی ہے اور انہوں نے شہباز شریف مجھ ناچیز کو اپنا نمائندہ چنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں تو اسی رفتار سے کام کروں گا جس کی مجھے عادت ہے. اس کو اچھی عادت سمجھ لیں یا بری عادت سمجھ لیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو گھبراہٹ ہوگی مگر عوام کی گھبراہٹ ختم ہو گئی ہے الحمدللہ. میں آخر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اسی حوالے سے کراچی میں بھی KCR جو کراچی کا پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم ہے, یہاں پر چین کے ہمارے چارج تشریف فرما ہیں, میں ان کی خدمت میں عرض کروں گا, دس پروجیکٹ آف KCR which is very vital to the people of Karachi. It is a wonderful public transport system. It will transport hundreds of thousands of commuters every day. And when I was in China in 2016, I went to NDRC along with my brother, Chief Minister of Sindh, and Murad Ali Shah. And I conveyed this to Chairman NDRC that today I have not come here as Chief Minister of Punjab. Today I have come as a Pakistani to recommend KCR, public transport system for Karachi, and Chief Minister Sindh is with me. This would be a great contribution on the part of Chinese leadership and Chinese people to provide this wonderful transport system as they have done for Lahore. And I tell you, Charge d'Affaires, in principle, I could see from their faces, they were very willing. Then rest is history. The government changed and the rest is history. I would avail of this opportunity to refresh my memory and to reiterate that kindly convey my request to Beijing, NDRC and Honorable our great leader President Xi to reconsider
KCR for Karachi, as this would bring great dividends, not only for people of Karachi, but I think it will create huge flow of great feelings of the people of Pakistan and people of Karachi. Thank you very much. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمت دے کہ ہم پاکستان کی خدمت کریں. پاکستان قائد اعظم. تھینک یو. پشاور موڑ سے نیو اسلام آباد ایئرپورٹ تک میٹرو بس سروس منصوبے کا افتتاح ہو چکا ہے اور باقاعدہ طور پر یہ سروس اب شروع ہو جائے گی. شہباز شریف نے تقریب سے خطاب بھی کیا. انہوں نے کہا کہ یہ منصوبہ 2018 میں آپریشنل ہونا تھا مگر تعطل کا شکار ہوا ہے اور 4 سال تعطل کے بعد اب 100 روپے مزید اضافہ بھی ہم برداشت نہیں کر پائیں گے. انہوں نے کہا کہ پچھلی حکومتوں کو عوام کا درد نہیں تھا. میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا, حقائق سامنے رکھوں گا. انہوں نے کہا کہ رمضان میں یہ سفر عوام کے لیے مفت ہوگا, اس کے بعد تمام چیزیں آپریشنل ہوں گی. جاتے جاتے انہوں نے کراچی میں KCR سسٹم کے لیے بھی امید